السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الا کلکم خطاؤون خیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے گھر میں مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس در سے، اس گھر سے اللہ ہم سب کو سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ یہ دنیا، جس دنیا کے ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان سے کوئی نہ کوئی خطا اور کوئی نہ کوئی لغزش انسان سے ہوتی رہتی ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا کلکم خطاؤون، کہ آگاہ ہو جاؤ تم سب کے سب خطا کار ہو۔ لیکن ان خطا کاروں میں فرمایا کہ جو بہترین خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہے، اللہ سے رجوع کرنے والا ہے۔ آج جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور جس دنیا کے ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ہوتی رہتی ہے۔ کبھی اس کی آنکھ بہک جاتی ہے، کبھی اس کی زبان بہک جاتی ہے، کبھی اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ مختلف قسم کی خرابیاں، مختلف قسم کے گناہ، کبھی تکبر آ جاتا ہے، کبھی حسد آ جاتا ہے، کبھی بغض آ جاتا ہے، کبھی کینہ آ جاتا ہے، کبھی کسی سے نفرت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو مختلف قسم کی خرابیاں ہیں، مختلف قسم کے گناہ ہیں کہ جس میں انسان سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ ایک انسان سے اگر کوئی خطا ہو جائے، بے احتیاطی ہو جائے، تو بشر ہے، ممکن ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے، کیونکہ بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نفس بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان بھی اس کا دشمن ہے۔ کہیں پر اسے نفس بہکا دیتا ہے، کہیں پر شیطان اسے بہکا دیتا ہے، کہیں پہ کوئی شہوت غالب آتی ہے، کہیں پہ کوئی لذت غالب آتی ہے، اور انسان نفسانیت سے، شہوانیت سے مغلوب ہو کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اور جب انسان سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کے اندر یہ اثر ہے کہ گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔
گناہ کے اندر یہ اثر ہے کہ اس کی ظلمت ایسی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے، ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ حجاب، یہ رکاوٹ اور یہ دوری، یہ کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے؟ تو قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم سے گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، نہیں فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر اللہ سے رجوع کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تمہاری خطا کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب بندہ سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اپنے رب سے معافی چاہتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے دوہری مغفرت کے ساتھ ملتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کی جگہ پر نیکیوں کو لکھ دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس سیئات کو حسنات سے اللہ مبدل فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ توبہ کے معنی ہے لوٹنے کے، پلٹنے کے، کہ ایک انسان جب گناہ کر کے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اب اسے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، دل میں ایک ندامت آتی ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور باوجود اس کے میں نے اللہ کی نافرمانی کی کہ اللہ کی نعمتیں میرے حال پر بے شمار ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان اگر اپنے حالات زندگی کے اندر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور بے حساب نعمتیں وہ برت رہا ہے، وہ نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نعمت دینے والی ذات کون سی ہے؟ نعمت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ وجود کس نے عطا کیا؟ اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ تو جو ذات ہمیں نعمتیں عطا کر رہی ہے، ان نعمتوں کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس نعمت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نعمت کو اس کی مرضی میں استعمال کیا جائے، اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ تو جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نعمت کا کفران کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اس وجود کی نعمت کا کفران کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر شکر غالب ہوتا، اللہ کی نعمت کی قدردانی اگر اس کے اندر موجود ہوتی، تو کبھی یہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جاتا، یہ گناہ کے کبھی قریب نہ جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان سے نافرمانی کا صدور ہوتا ہے، اس کا سبب غفلت ہوتی ہے، یہ اپنے رب کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے یہ اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، اور گناہوں پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ گناہوں کا بوجھ ایسا بوجھ ہے کہ اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ نہ انسان کی دنیا کی زندگی راحت کے ساتھ گزرتی ہے، اور پھر آخرت کی بربادی تو ہے ہی، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی کا جو چین اور سکون ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور گناہ کی پہلی سزا انسان کو یہ ملتی ہے کہ دل کے اندر ایک بربادی آ جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے، بے سکونی آ جاتی ہے۔ یہ گناہ کی پہلی سزا ہے جو انسان کو دنیا کے اندر ملتی ہے۔ پھر آگے اور وہ سزائیں بڑھتی ہیں کہ اس کے رزق کی برکت چلی جاتی ہے، اس کی عمر کی برکت چلی جاتی ہے، اس کے اعمال کی برکت چلی جاتی ہے، اس کے اوقات کی برکت چلی جاتی ہے، کہ زندگی کا وقت گزر تو رہا ہوتا ہے، وقت کا پہیہ چل تو رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کو کارآمد نہیں بنا پاتا، اس وقت کو اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں گزار پاتا۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ وقت کی برکت اس کے ہاتھ سے چلی گئی، کہ دن رات گزر رہے ہیں اور یہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے یہ کچھ کر نہیں پا رہا۔ اب ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، یعنی پکے اور سچے دل کے ارادے کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ لوٹنا اور پلٹنا۔ آج ہم توبہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ پر گناہ کیے جائے اور پھر اس کے بعد زبان سے وہ کہہ لے توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر سمجھا کہ یہ توبہ ہو گئی، یہ گناہ معاف ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ توبہ شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ جب تک ان چند شرائط کو انسان پورا نہیں کرتا،
اس وقت تک اس کی وہ توبہ توبہ نہیں کہلاتی. اسے صورت توبہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر توبہ کی حقیقت موجود نہیں ہوتی. اور توبہ کی حقیقت کے لیے، اس توبہ کو کارآمد بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک ندامت، ایک پشیمانی آ جائے، ایک شرمندگی پیدا ہو جائے کہ میں نے کیسے اللہ کی نافرمانی کر لی، میں نے کیسے یہ گناہ کر لیا، کس طرح سے میں اللہ سے دور ہوتا چلا گیا. اللہ کی بے حساب نعمتیں میرے شامل حال. اور آپ اندازہ لگائیے کہ عین اس وقت بھی کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے، عین اس حالت کے اندر بھی اس کا رب اس پر مہربان ہوتا ہے کہ اللہ اس کے عیب کو، اس کے گناہ کو ستاریت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے. اللہ اسے رسوا نہیں کرتا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج کا زمانہ وہ فتنوں کا زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر انسان کی خلوتیں ناپاک ہیں. آج یہ سوشل میڈیا کی لعنت، یہ موبائل فون کا استعمال، آج جلوت تو جلوت، آج خلوتوں کو بھی ناپاک کر دیا کہ انسان تنہائی کے اندر ہے، خلوت کے اندر ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے. اور اس خلوت میں، اس تنہائی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بندہ ہوتا اور یہ اپنے رب کے ساتھ مشغول ہوتا، یہ یاد یار کے اندر لگا ہوا ہوتا. لیکن آج اس موبائل فون نے اس خلوت کو جلوت کے اندر بدل دیا. وہ ایک چھوٹا سا موبائل، یہ چھوٹا سا پرزہ اس کے ہاتھ میں ہے اور ساری دنیا کی بے حیائی سمٹ کر اس موبائل پر آ گئی. اور کیفیت یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ سے، برائی سے اس کی طبیعت مانوس ہو جاتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، کہ پھر انسان گناہ میں بھی تعویل پیش کرنے لگتا ہے. پھر گناہ کی بجائے مذمت کے اس کی تعویل پیش کرنے لگتا ہے کہ جی اس میں حرج کیا ہے. یاد رکھیے کہ یہ حالت بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر گناہ کو گناہ سمجھ کر رہا ہے، کم از کم اتنا ہے کہ اسے برا تو سمجھ رہا ہے، اس کا ایمان تو بچا ہوا ہے. اور اگر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہ میں تعویل کرنے لگے، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر ایمان انسان کا خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے. اور یہ ایمان ہمارا بڑی قابل قدر چیز ہے. اس ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ یہ ایمان سلامتی کے ساتھ بچا کر ہم اپنی قبر تک لے جائیں. اور جو آدمی اپنا ایمان بچا کر اس دنیا کے پرآشوب ماحول میں، اس آلودہ ماحول میں جو آدمی اپنے ایمان کو بچا کر اپنی قبر تک لے گیا، واللہ وہ کامیاب ہو گیا. یہ ساری زندگی کی محنت، یہ ساری جد و جہد اسی لیے ہے. یہ ہمارا اللہ کے گھر میں چل کر آنا، ہمیں اس طرح سے دینی مذاکروں کے اندر بیٹھنا، یہ صرف اسی لیے ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر و منزلت کا پتہ چلے، ہم اس ایمان کی حفاظت کریں. کہ جیسے اگر بارش ہوتی ہے، باہر کوئی نالی گٹر کا پانی باہر آ جاتا ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، آدمی اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتا ہے، کوئی دھبا نہ لگ جائے، کوئی کیچڑ نہ آ جائے، کوئی لباس خراب نہ ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ اس باہر کی کیچڑ سے تو ظاہر کا جسم یا لباس خراب ہوتا ہے. اور گناہ کی ظلمت ایسی ہے، گناہ کی آلودگی ایسی ہے، اس کی کدورت ایسی ہے کہ یہ دلوں کو ناپاک کر دیتی ہے. اور توبہ کیا چیز ہے؟ یہ توبہ دلوں کو پاک کرنے والی ہے، یہ توبہ دلوں کی صفائی کرنے والی ہے. اس لیے پہلا قدم یہی ہے کہ دل کے اندر ندامت آنی چاہیے، دل کے اندر پشیمانی آنی چاہیے. کس سے؟ اپنے رب سے. کہ رب کے سامنے شرمندہ ہو جائے، تنہائی میں بیٹھ جائے، خلوت میں بیٹھ جائے کہ میرے مولا، میرے رب، تو نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، تیری اتنی نعمتیں میرے شامل حال، اور میں تیری نافرمانی کرتا رہا، میں تجھے ناراض کرتا رہا. یا اللہ اب تو میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا، یا اللہ میں تجھ کو راضی کروں گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، جو کچھ مجھ سے ہوا یا اللہ میں اسے چھوڑتا ہوں، یا اللہ میں آئندہ بچنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں. بس جب اس سچائی کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بندے سے دوہری مغفرت کے ساتھ ملتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ انسان دل کے اندر ندامت اور پشیمانی پیدا کرے. اور اگر کسی کے دل میں وہ ندامت اور پشیمانی پیدا نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی نعمتوں کو سوچے، اللہ کی نعمتوں کے اندر غور کرے کہ اللہ کی نعمتیں کس قدر میرے شامل حال ہیں. ایک باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے بیٹے پر خرچ کرتا ہوں
میں نے اس بیٹے کی پال کر پرورش کی ہے، تو باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہو، میرا کہنا ماننے والا ہو۔ تو جو رب ہمیں اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ رب بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا فرما بردار ہو، وہ نفس اور شیطان کی پیروی کرنے والا نہ ہو، وہ میری اطاعت کرنے والا ہو، اس بندے کی زندگی میں میری اطاعت ہو۔ ہمارا رب بھی ہم سے یہ چاہتا ہے، اور ہمیں اپنے رب کی چاہت کو اپنی زندگی کے اندر غالب کرنا چاہیے۔ اسی لیے توبہ کو اول الاعمال کہا گیا، کہ اللہ کی نسبت، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے اور ملکات فاضلہ کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے اور سب سے پہلا جو مقام ہے وہ مقام توبہ ہے، کہ جب تک انسان کے مقام توبہ کی تکمیل نہیں ہوتی، یاد رکھیے کہ اس وقت تک کسی اور مقام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو توبہ کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، ندامت اور پشیمانی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ نام ہے ندامت کا، یعنی بندہ اپنی ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ اور دل کی ندامت کو کون جانتا ہے؟ دل کی ندامت اور پشیمانی کو یا اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس ندامت اور پشیمانی کو پہچاننے والا نہیں۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، کہ بندہ کہیں تنہائی میں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، بس دل ہی دل میں یہ پشیمان ہو گیا، اللہ کے سامنے ندامت کو پیش کر دیا، اللہ نے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اپنی قوم کو لے کر میدان میں گئے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ باران رحمت برسا دے۔ لیکن اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ، اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نہیں نکلے گا اس وقت تک باران رحمت نہیں برسے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھئی جو بھی اس مجمع کے اندر شخص ہے، اور ہر شخص کو اپنی قیمت کا خود معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو جو بھی اس مجمع کے اندر ایسا شخص ہے اس مجمع سے وہ نکل جائے، تاکہ اللہ کی جو مخلوق تکلیف کے اندر ہے وہ تکلیف تو دور ہو جائے، خلق خدا پریشان ہے۔ اب وہ بندہ جو بھی تھا اس نے دل ہی دل میں اللہ سے رجوع کر لیا۔ یہ ہے اللہ اور بندے کا تعلق، اور ہر انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے، چاہے کتنا ہی گنہگار سے گنہگار ہے، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اللہ تو گنہگاروں کو امید دلاتا ہے۔ تو وہ بندہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اس مجمع کے اندر تھا، اس نے اللہ سے رجوع کر لیا، اللہ کے ساتھ صلح کر لی۔ اور توبہ کہتے کس کو ہیں؟ بھائی توبہ اللہ سے صلح کو کہتے ہیں، توبہ نام ہے اللہ سے صلح کرنے کا۔ اور ظاہر ہے کہ کسی حکومت کے اندر بھی انسان اگر حکومت سے بغاوت کر کے نہیں رہ سکتا تو پھر اللہ سے بغاوت کر کے کیسے وہ سکون پا سکتا ہے؟ ادھر اس بندے نے رجوع کیا، رجوع کیا کیا؟ اپنی ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور یہ ندامت بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج یہی ندامت تو ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتی، کاش کہ یہ ندامت دلوں کے اندر آ جائے۔ اور جب یہ ندامت دل کے اندر آتی ہے، انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، شرمندگی آ جاتی ہے، پشیمانی آ جاتی ہے، اللہ کی مخلوق سے اس کا برتاؤ اچھا ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں جب اس کے اندر یہ ندامت اور پشیمانی آ جاتی ہے۔ باران رحمت برس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، وہ بندہ بھی مجمع سے نہ نکلا اور باران رحمت بھی برس گیا۔ فرمایا کہ ہاں، ہمارے بندے نے ہم سے صلح کر لی، اور ایسی صلح کر لی کہ جس کی وجہ سے یہ باران رحمت رکا ہوا تھا، اب اس کی توبہ کی یہ برکت ہے کہ وہ باران رحمت برس رہا ہے۔ اس لیے بھائی، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برسے، اور وہ اللہ کی رحمت ہمارے دلوں پر برسے، وہ اللہ کی رحمت ہمارے رزق پر برسے، ہمارے وقت میں، ہمارے مکان میں، ہماری زندگی میں وہ رحمت اور برکت آ جائے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور ہم سے خطا ہوتی رہتی ہے، جیسے خطا ہوتی رہتی ہے تو ہمیں توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس کبھی کر لیں گے، کوئی شب برات آئے گی تو کر لیں گے، اور کوئی شب قدر آئے گی تو کر لیں گے۔ نہیں، جیسے ہاتھ بار بار میلے ہوتے ہیں، بار بار انسان ہاتھوں کو دھوتا ہے، لباس میلا ہوتا ہے، بار بار لباس کو دھوتا ہے، اسی طرح سے توبہ ایسا عمل ہے کہ جس کی بار بار ضرورت ہے۔ یہ کسی خاص دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے،
کہ شب برات پہ توبہ کریں گے یا شب قدر میں توبہ کریں گے. بھائی یہ تو ایسا عمل ہے اس کی ہمیں بار بار ضرورت ہے. گنہگار توبہ کرتا ہے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انسان اپنے اعمال پر توبہ کرتا ہے اللہ اس کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے. کافر کفر سے توبہ کرتا ہے اللہ ایمان کے نور سے اسے مشرف کر دیتا ہے. تو اس کی ہمیں بھائی بار بار ضرورت ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے, وقت ہو گیا, وقت مختصر ہے. بس یہی ہے کہ ہم اس توبہ کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لیں اور بار بار توبہ کرتے کرتے ہم اس تعلق کو مضبوط کر لیں اور یہ ندامت, یہ پشیمانی اپنے اندر غالب رکھیں. یاد رکھیے کہ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ وہ توبہ کے اندر تاخیر کرے. اس لیے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ آخری وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے. ہم میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب آخری وقت آ جائے, کب زندگی کی شام ہو جائے, کب رخصتی کا پروانہ تھما دیا جائے. اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور وہ تیاری کا پہلا قدم یہ ہے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کی صلح کے ساتھ رہنا چاہیے کہ جب اللہ کے پاس جانے کا وقت آئے تو ہم اللہ سے صلح کر کے صلح کی حالت میں اللہ کے پاس جائیں, نافرمانی کی حالت میں اللہ کے پاس نہ جائیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے. توبہ نصوح کی, پکی سچی توبہ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر استقامت اللہ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.